کیا سود کے پیسے لینے کا گناہ ہوگا؟ ایک ہندو کا سوال. یہ کرم انڈیا سے کوئی ہندو ہیں، انہوں نے سوال پوچھا ہے. میں یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے، ایک ایجنسی میں کام کرتا ہوں یا کمپنی میں کام کرتا ہوں. میں ہندو ہوں، میری سیلری بینک اکاؤنٹ میں آتی ہے اور اس میں ہر 3 یا 6 مہینے پر کچھ نہ کچھ سود لگ جاتا ہے. وہ پیسہ میں غریبوں کو دے دیتا ہوں، کبھی اسکول میں کبھی مدرسے میں. کیا یہ بھی حرام ہوگا اور اس کی بھی مجھے سزا ملے گی؟ سوال تو ہندو نے کیا ہے، لیکن قرآن مجید نے جہاں غیر مسلموں کو عقیدے کے معاملے میں خطاب کیا ہے، اعمال کے معاملے میں بھی خطاب کیا ہے. قرآن مجید میں جگہ جگہ جو اہل جہنم کی اللہ نے علامات بیان کی ہیں، جہاں یہ بیان کی ہے کہ یہ لوگ شرک کیا کرتے تھے، وہاں یہ بھی بیان کیا ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے، یہ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے. حالانکہ نماز اور زکوٰۃ تو خالصتاً مسلمانوں کا شعار ہے. تو ان قرآنی آیات کی روشنی میں علماء نے لکھا ہے کہ غیر مسلموں سے اعمال کے بارے میں بھی سوال ہوگا عقیدے کے ساتھ ساتھ. ہاں، وہ اعمال پر اگر آ جائیں تو عمل قبول اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک اسلام قبول نہیں کرتے. تو کوئی بھی غیر مسلم اگر جس کا عقیدہ شرکیہ ہے اور اسلام قبول نہیں کرتے، تو جہاں ان کو اس شرک کا گناہ ملے گا وہاں بدعمالیوں کا گناہ بھی ملے گا. لہٰذا اگر کوئی غیر مسلم ایسا ہے جو سود بھی کھاتا ہو اور شرک بھی کرتا ہو، اور ایک غیر مسلم ایسے ہیں جو یعنی شرک کرتا ہے مگر وہ سود نہیں کھاتا، تو دونوں کے درجات میں قیامت کے دن فرق ہوگا. اس لیے کہ قرآن مجید سے اور احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ غیر مسلموں کے بھی سزا کے مختلف درجات ہوں گے. جو جرائم کا ارتکاب کریں گے ان کی سزا زیادہ ہوگی، جو جرائم کا ارتکاب نہیں کریں گے ان کی سزا کم ہوگی. تو اس لیے اگرچہ آپ ہندو ہیں تو سب سے پہلے میں آپ کو دعوت دوں گا کہ آپ خالص توحید کی طرف آئیں. پتھر سے بنے ہوئے بت ہیں جو ہم اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں، ان کی عبادت کرنا یہ بالکل عقل کے خلاف ہے، اور یہ کسی کو بھی قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتے. تو آپ پورے اسلام میں داخل ہو جائیں، اور ساتھ ساتھ آپ اگر سود سے بچ رہے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے. یہ چیز بھی انشاءاللہ آپ کے فائدے کا سبب بنے گی. اور بسا اوقات غیر مسلم کی نیکی اس کے مذہب کی تبدیلی کا ذریعہ بن جاتی ہے. حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اسلام قبول کرنے. پھر انہوں نے اپنا واقعہ سنایا کہ یا رسول اللہ، میں نے زمانہ جاہلیت میں 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں کہیں جا رہا تھا تو مجھے آواز آئی، میاں بیوی میں جھگڑا ہو رہا تھا، تو عورت جو ہے نا وہ اپنے بچے کو بچانے کی فکر میں تھی. بیٹی کو بچی جنی تھی اس نے، اور باپ کی کوشش یہ تھی کہ وہ اس کو زندہ دفن کر دے. تو میں نے جا کے ان سے پوچھا، میں نے کہا تم یہ چاہتے ہو نا کہ یہ بچی تمہاری نظر سے دور ہو جائے؟ باپ سے میں نے کہا. تو اس نے کہا ہاں. تو کہا یہ مجھے بیچ دو، تمہاری نظر سے میں ہمیشہ کے لیے دور کر دوں گا، اس کو زندہ دفن نہ کرو. تو وہ کہتے ہیں اس طرح میں نے 100 لڑکیوں کو زندہ دفن ہونے سے بچایا ہے. تو یا رسول اللہ، یہ کفر کی حالت میں نے یہ نیکی کی تھی، تو کیا اس کا قیامت کے دن مجھے ثواب ملے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے تمہیں اسلام کی توفیق دی ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ کوئی بھی نیکی کریں، سود سے بچنا بھی ایک نیکی ہے، تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو اسلام کی بھی توفیق دیں گے.